اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، پچھلے پروگرام میں جو موضوع میں نے سٹارٹ کیا اس کو کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہمیں دین کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے اس کے بندے کی کتنی محبت، کتنی قربت اور کتنی، میں کہوں گا عشق کرتا ہے، عشق ہے اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ، محبت ہے۔ میں ہوں قاضی جاوید، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین و دنیا۔ اگر میری باتیں پسند آئیں تو میرے چینل سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹس کیجئے تاکہ کامنٹ سے میری رہنمائی ہو سکے۔ اور اگر کوئی مجھ سے گستاخی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں ایک مبلغ ہوں جس نے اپنی بخشش کا ایک راہ نکالی ہے۔ اللہ سے اپنے بندے کی محبت کے میں بیان کر رہا تھا، کیونکہ دین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کا تعارف بہت زیادہ ضروری ہے، کہ جس کے احکامات کو ہم مان رہے ہیں، جس کے حکم کو ہم مان رہے ہیں، ایکچوئل اس کا ہم سے رشتہ کیا ہے، اس سے ہمارا تعلق کیا ہے۔ اچھا، پچھلے پروگرام میں نے 2-3 چیزیں عرض کی تھی کہ سب سے بڑی محبت تو اللہ کی یہ ہے کہ اس نے تمام چیزوں کو کن کہہ کے بنایا، اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سب سے بڑی محبت تو یہ۔ دوسری بڑی محبت یہ کہ تمام مخلوقات کو اللہ عز و جل نے اسے بناتے ہی، سور پھونکتے ہی، اپنی روح پھونکتے ہی، میرے سے گستاخی ہو جائے، غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا کیجیے، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، سور پھونکتے ہی کہہ گیا، حالانکہ روح پھونکتے ہی تمام مخلوقات سے سجدے کا حکم دیا۔ دوسری بڑی محبت۔ تیسری بڑی محبت کہ اس کو جنت عطا کر دی، اپنے ہاتھوں سے بنایا، روح پھونکتے ہی تمام مخلوقات سے سجدہ کرایا، اور اس کے بعد اسے جنت عطا کر دی۔ شیطان نے اس سے عداوت کی اور آپ کو جنت سے، آپ نے درخت کا پھل چکھا اور جنت سے نکالنا پڑا۔ اچھا، چوتھا بڑا، سب سے بڑی محبت کا یہ انعام عطا فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا کہ مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے کہنے میں نہیں آئیں گے۔ اگر ایک مثال کی بات ہے، کسی کو تو ورغلا بھی لے گا، تو میں اتنا بڑا اس کے لیے ایک انعام کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور وہ انعام کیا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ استغفار کے کلمات سکھائے، اور پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد انہیں کہا کہ پہلے تو پیدا ہوتے ہی آپ کو جنت میں بھیج دیا تھا نا، اب آپ کو دوبارہ جنت میں جانے کے لیے تقوی کرنی پڑے گی، اپنی فٹنس کا خیال رکھنا پڑے گا، اپنے تمام لوگوں کا خیال، اللہ کے احکامات کا خیال، جو کرے گا اسے جنت میں بھیجوں گا، تیری اولاد میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا۔ اور اللہ نے اپنی محبت کا سب سے بڑا انعام کیا فرمایا، سب سے بڑا ایک ٹول کیا دیا کہ اگر کوئی شخص، اللہ فرماتا ہے کہ زمین آسمان کو گناہوں سے بھر دے۔ کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو زمین آسمان کو گناہوں سے بھر دے؟ ہماری تو عمریں ہی تھوڑی ہیں، زمین آسمان کو گناہوں سے بھر دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین سے آسمان تک گناہوں سے بھر دے، اور ایک دفعہ آنکھوں میں آنسو لا کے مجھ سے کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں صرف اسے معاف نہیں کروں گا۔ کیا کہا؟ میں صرف اسے معاف نہیں کروں گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر کوئی زمین آسمان کے برابر گناہ لاتا ہے اور
عاجزی سے، ندامت سے، آنکھوں میں آنسو لا کے اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے نہ صرف گناہ معاف کرتا ہے بلکہ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ سے اس کے بندے کی محبت اب آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ دیکھیں کہ اللہ سے محبت نبھائی۔ اللہ نے کیا کیا؟ ان کی ایک ایک اداؤں کو آنے والے تمام لوگوں کے لیے حج کا درجہ قرار دے دیا، یعنی انہیں بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھوائی۔ جب گلے پہ چھری رکھی گئی تو ان امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے تمام کائنات کے لیے، اللہ بھی تو قدردان ہے نا، یہ تمام کائنات کے لیے یہ فرض کر دیا کہ جو صاحب ثروت ہے وہ قربانی دے، حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کرے۔ جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو شیطان 3 جگہ آیا، تینوں جگہ آپ نے اس کو کنکر مارے اٹھا کے۔ اللہ کی ذات نے اس ادا کو آنے والے تمام لوگوں کے لیے عبادت بنا دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ صفا پہ چھوڑ کے مروہ تک دوڑ لگانے لگیں، اس لیے کہ اللہ کی رضا ہے تو ٹھیک ہے، اب میں بچے کو مرتے ہوئے ماں نہیں دیکھ سکتی، دوسری پہاڑی پہ آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو عبادت بنا دیا۔